جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب دوسری نشست کا آغاز تبد اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا جناب، سورۃ الشعراء اور آیت نمبر ہم نے 111 یہاں سے کرنا ہے نا؟ جی سر۔ جی ہاں، 111 یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پچھلے کے ساتھ ملائیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، اور وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ حالات ایک ہی قسم کے تھے، اور وہ یہ تھے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی تو صاحب ثروت لوگ یا اونچے مرتبے جو سمجھتے تھے اپنے آپ کو سردار، انہوں نے خاص طور پر رسولوں کی توہین کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، یا آج کل بھی جو رسولوں کا کام کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا، تو اگر حالات پیش آئے تو ان آیات سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے وہ جو لوگ تھے، وہ شروع کے اندر غریب لوگ، غلام لوگ اسی قسم کے تھے، اور یہی واقعات حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئے۔ حالانکہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ مجھے آپ سے کسی اجرت کی کوئی غرض نہیں ہے، میرا اجر ہے تو وہ جہانوں والے رب کے ذمہ ہے، تو لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ تو کہا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے کیا کہا، یہاں سے ہم شروع کرنا ہے۔ تو اس کے اندر لفظ آ رہا ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے رے ذال لام، اس کے درمیان میں واو ہے، واو نون جمع کے لیے، تو یہ رذیل لوگ جو کہ مرتبہ ہوتا ہی نہیں جن کا معاشرے کے اندر، ان کو رذیل کہتے ہیں۔ اور اس کی جو ڈگری ہے، جیسے کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے اور سپرلیٹیو، تو عربی کے اندر طریقہ یہ ہے کہ الف ساتھ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر من آ جائے، مثلا کبیر ہے تو اس سے بنے گا اکبر من، بگر دین، کیوں جی؟ جی وہ دو کے درمیان کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا۔ لیکن اگر آ جائے الاکبر یا اکبر تو وہ بن جائے گا دا گریٹسٹ، دا بگیسٹ، ایسے جی۔ جی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں لفظ آ رہا ہے ارذلون۔ ارذلون سب سے زیادہ رذیل لوگ۔ ارذلون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ رذیل لوگ۔ اچھا، رذیل کا ترجمہ کیا کریں؟ کمزور گھٹیا۔ جی، ذلیل ذلیل لفظ اور چیز آ جاتی ہے، کم ترین کر لیکن یہ ہے کم کم تر ترین یا کمزور ترین۔ کمزور ترین۔ اچھا، بہرحال مطلب لحاظ یہاں بھی صورتحال ہے۔ جی بس ایک ساتھی ذرا بول رہے ہیں، اس لیے کہ
زیادہ بولنے سے پھر انٹرنیٹ پر وزن پڑتا ہے تو وہ نہیں بول سکتا. جی تو پڑھتے ہیں، میں ترجمہ کرواتا ہوں. قالو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا. انہوں نے کہا. تو انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا. قالو تو انہوں نے کہا انؤمن لک. آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا کیا نؤمن، نون کا ہم ایمان مضارع لائے. کیا ہم ہم ایمان ایمان لائیں لکا تجھ پر، تیرے لیے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں. واتبعک، کیا ہم اب ایمان واؤ لائیں کا ترجمہ اسی طریقے سے کرنا پڑے گا جب کہ تجھ پر. تابعک تیرے تیری پیچھے پیروی آ رہے ہیں، تیری پیروی کر رہے ہیں یا تیری پیروی کی ہے. کنہوں نے؟ کی اب اس کا ہے فاعل ارسل. ارذلون. جی معاشرے کے رذیل سب سے ترین لوگوں نے. تو معاشرہ کو بے شک خارج کر دیں، جبکہ تیری پیروی کریں، تیری پیروی کی ہے رذیل لوگوں نے، سب سے زیادہ رذیل لوگوں نے. ارذلون کا ترجمہ جناب سب سے زیادہ، سب سے زیادہ رذیل. وزیر لوگ. سب سے زیادہ رذیل لوگوں نے، سب سے زیادہ کم مرتبے والے لوگوں نے. جی یہ بنے گا. اگر مطلب ہمارے ہاں ہندوانہ رسمیں جو ہیں ابھی بھی گاؤں کے اندر ہیں ایسی، کیوں جی بالکل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا کہیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کو وہ غلام تھے، لیکن تقوی کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہمیشہ ان کو اللہ. کیا کہتے تھے؟ یا سیدی. سیدنا. کیا بات ہے، کیوں جی اللہ. حضرت عمر سردار. امیر المومنین، لیکن رتبہ دیا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مؤذن رسول. تو جو اپنا اسلام ہے اس کے اندر تو مرتبہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا. اب یہاں بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں تو میں دوبارہ اس کا کرتا ہوں. تو نوح علیہ السلام کے ان لوگوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جب کہ تیری پیروی کرتے ہیں سب سے زیادہ رذیل لوگ. اب حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال وما علمی. اب اس کا تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. وما علمی، میں نہیں جانتا یا مجھے علم نہیں ہے. وما علمی، مجھے علم نہیں ہے. بما کانو یعملون، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں یا جو وہ کام کرتے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں اس وجہ سے یعملون عمل کرتے ہیں سے وہ ہمارا جو کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو رذیل سمجھتے تھے وہ عمل کے اندر نہیں آتا. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر دیکھ گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ جو کچھ وہ کام کرتے ہیں. کانو یعملون کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ وہ کام کرتے ہیں. جو کچھ وہ کام کر. کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم میں اپنے مطلب معاشرے کی بتا رہا تھا، گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارے گاؤں کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں دیکھا جاتا. جی بالکل، یہ لفظ جو تھا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے بالکل، لیکن یہ ہے کہ معاشرے سے ہم ابھی تک نکال نہیں پائے.
تو یہی طرز عمل اس وقت بھی تھا کہ ایک لوگ کام کروانے والے جن کے پاس پیسہ تھا اور دوسرے کام کرنے والے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جہاں پڑھ لیتے ہیں، رسول پاک کی حدیث ہے کہ القاسب حبیب اللہ. اللہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ کمانے اپنے والا ڈاکٹر کرنے والا ڈاکٹر صاحب، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کسب کرنے والا اللہ کا دوست، ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے. دوست دوست. ہے. تو نوح علیہ السلام کے ہاں بھی وہی معاشرہ تھا جو ابھی تک آ رہا ہے. تو اب ہم ان دو کا ترجمہ کہتے ہیں. پروفیسر صاحب کو، پروفیسر صاحب کریں ذرا. جی. قالوا انؤمن، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ ایمان لائے لکا تجھ پر. نہیں، نو مینو پروفیسر صاحب پلیز ہم معذرت کے ساتھ. ہم ایمان لائے. جی سوری. قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لائے لکا تجھ پر، واتبعک الارذلون، جو وہ جبکہ معاشرے کے تیری کم ترین لوگ. پیروی. جی اس کا ترجمہ میرے پاس پروفیسر صاحب لکھا ہوا ہے کہ جو معاشرے کے گھٹیا لوگ جو جنہوں نے تیری پیروی کی. جی ٹھیک ہے، گھٹیا لوگ کر لیتے ہیں، عرض کے گھٹیا لوگ. جی. جبکہ تیری پیروی گھٹیا، انتہائی پھر کر لیں آپ، جی انتہائی گھٹیا لوگوں نے کی. رزیل بھی اچھا ہے لفظ. نہیں وہ ٹھیک ہے جی رذیل، لیکن یہ ہے کہ عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا. ہمیشہ میری یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ جو سب کو پتہ چلے. میرا خیال ہے کہ جی گھٹیا بہت اچھا لفظ مجھے تو لگ رہا ہے. مجھے نہیں پتا جی کہ آپ کو. گھٹیا، صحیح ہے، گھٹیا لوگ. صحیح ہے، جی صحیح ہے. صحیح ہے جی، جلدی سمجھ تو آ جائے. انتہائی اس کے ساتھ ضرور لگائیں، انتہائی گھٹیا لوگ. وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، جبکہ تیری پیروی انتہائی گھٹیا لوگوں نے کی. کہتے ہیں جی ذرا میں پروفیسر صاحب سے معذرت کہوں گا جی، کریں. قالوا انؤمن، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں لاکا تجھ پر، واتبعک الارذلون، معاشرے کے گھٹیا لوگوں نے تیری پیروی کی. قالا، تو انہوں نے کہا وما علمی، مجھے معلوم نہیں، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. جی مطلب کہ میرے علم میں نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا جو کچھ وہ کام کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہوا ہے اور مجھے یہ زیادہ بہتر لگا اس وجہ سے کہ کام کرنے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا آدمی ہے. کیوں جی؟ بالکل جو کہ بیوقوفی کی نشانی ہے. مزے کی صحیح. بات یہ ہے کہ جب انجینئر بننا ہو تو وہ لوگ انجینئر بھی بن جاتے ہیں اور ماشاءاللہ لومیں بھی لگا لیتے ہیں بہت بڑی، اور صنعت کار بھی بن جاتے ہیں. اور اب وہ جو زمینوں والے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں. اچھا جی، بہرحال لیکن جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں جو طبقاتی تفاوت تھا، یا طبقاتی ایک تفاوتی کہیں گے فرق، کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ عزت والے، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ گھٹیا افراد. آگے جی پڑھتے ہیں. ان حسابہم الا، اب ان اور الا جی جی ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں. ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، لو کاش کہ تم سمجھتے. جی اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات آگے چل رہی ہے. ان حسابہم کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ نہیں ہے، نہیں ہے ان کا نہیں حساب. ہے ان کا حساب، الا مگر، علی ربی میرے رب کے ذمہ، علی ربی میرے رب کے ذمہ. وہ عمل کر رہے ہیں، اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اجر دے گا. جی 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 اللہ تشعرون،
تشعرون جی کاش کاش تم شعور رکھتے. کاش تم شعور رکھتے یا کاش تم سمجھتے. اب سمجھ یہ ہے وہ کیا ہے جی؟ انما اکرمکم عند اللہ او اتقاکم. جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جی پروفیسر صاحب یہی ہے جی یہی ہے. ان معنی ہے جی. تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہو. ہوگی جی بات. جی جی لہذا انہوں نے ایک اعلان کیا کیا کہ میرا بیٹھنا اٹھنا تو انہی کے ساتھ ہوگا. اب لفظ پہلے ہم طارد پڑھ چکے ہیں، اس میں فاعل ہے. طاردا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا. اس کے ساتھ با کا لفظ آ رہا ہے یقینی طور پر. اب اس کے پیچھے ما آ رہا ہے. ما اور با کا کمبینیشن آئے تو ہرگز نہیں. جی جی میں سمجھا پا رہا ہوں جی ٹھیک. جی جی. وما انا بطارد المؤمنین کا ترجمہ ہوگا کہ میں ہرگز ایمان لانے والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. جی ویسے مسرود کا مطلب طارد کا مطلب ہوتا ہے نکالنے والا. کس جگہ کے بیٹھے ہوئے ہوں، مطلب کمرے کے اندر پڑھا رہے ہوں، تو کوئی بچہ اگر غلطی کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں اترد میں ندا. جی جی پہلے جی میرے جی خیال میں پروفیسر صاحب ہم نے اس کا ترجمہ دھدکارنا بھی شاید کیا ہوا ہے. مجھے تھوڑا سا اگر میں وہ ذرا اچھا نہیں لگتا شاید ہو، لیکن یہ ہے کہ دور کرنے والا. ٹھیک ہے کہ میں انہیں ہرگز، میں ان مومنوں کو، میں ان ایمان لانے والوں کو ہرگز دور کرنے والا نہیں ہوں. نہیں ذرا کہہ دیں جی وما انا بطارد المؤمنین. میں ہرگز ایمان لانے والوں کو ایمان دور لانے کرنے والوں والا کو نہیں، دور دور کرنے والا نہیں ہوں. دور کرنے ہاں جی والا نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. دوبارہ آ رہا ہے ان اور اللہ کا کمبینیشن. ان انا الا نذیر مبین، کہ میں تو تمہیں بھی اور انہیں بھی ڈرانے کے لیے آیا ہوں. وہ ڈر گئے ہیں ایمان لے آئے، تم بھی ڈر جاؤ تو کیا کرو ایمان لے آؤ. تو لہذا ہے ان کا ترجمہ جی ان نہیں 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 یہ نہیں نا. میں نے بتایا کہ ان اگر آیا جائے اللہ بعد میں ہو تو ان کا ترجمہ نہیں کرنا ہے ہم نے. ان آنا کا مطلب ہوگا نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں اللہ مگر. نہیں ہوں میں جی مگر. ان آنا اللہ کا مطلب کیا کریں گے؟ نہیں ہوں میں نہیں ہوں مگر نہیں ہوں میں مگر مگر نہیں ہوں میں مگر نذیر مبین. مبین اس کا جی اس میں صفت واضح ہے ڈرانے والا. ہاں واضح طور پر ڈرانے والا. نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر ڈرانے والا، کہ غلطی تو تم کر رہے ہو تو تمہیں بھی ڈرانے والا ہوں کہ تم تو ایمان نہیں لائے. ان کو ڈرایا تو وہ ایمان لے آئے جناب. یہاں تک کیا جی ڈاکٹر داؤد صاحب. میں کہوں گا کہ آپ ذرا میں قالو سے لے کر مبین تک کریں پڑھائیں. جی سر. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری پیروی سب سے انتہائی گھٹیا لوگوں نے کی. قال وما علمی، نوح علیہ السلام نے کہا میرے علم میں نہیں ہے بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کام کرتے ہیں. ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ. لو تشعرون، کاش تم سمجھتے. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ہرگز ایمان لانے والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں
مگر واضح طور پر ڈرانے والا. ڈرانے والا جی. اگر ہم کرتے ہیں کہ وما انا بطارد المؤمنین کہ میں ہرگز مومنوں کو دھدکارنے والا نہیں ہوں، تو بہت برا تو نہیں لگ رہا جی؟ جی یا نکالنے والا جی؟ کرنے والا ٹھیک ہے صاحب. تو ابھی نکالنے والا ہی کریں. اچھا جی آگے. اب انہوں نے ان کے پاس دولت بھی تھی، اور جس کے پاس وہ دولت ہوتی ہے اسے بولنے کا بھی دوسرے لوگ اس کی بات بھی سنتے ہیں، پاور بھی ہوتی ہے اس کے پاس. اب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی. کیا؟ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح. انگلی ذرا کھڑی کریں اور سمجھیں کہ بھئی نوح علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور وہ یہ بات کر رہے ہوں گے. لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین. رجم سے نکلا ہے، کیوں جی؟ تو مرجوم اس کا اس میں مفعول ہے جی، مرجوم جی رجم کیا ہوا. تو مرجومین رجم کیے ہوں میں سے جی. تو لام اور نون مشدد ہے، تو یقینی طور پر جی رجم سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا. جی. تو ترجمہ کریں جی. قالو ترجمہ کریں. انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح. ساتھ ہی آ رہا ہے یقیناً یا نوح کا پہلا ترجمہ کر لیتے ہیں جی. اے نوح علیہ السلام ہم کہہ دیتے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا جی. یقیناً اگر تو باز نہ آیا، تنتہی باز نہ آیا، یقیناً اگر تو باز اگر نہ تو آیا. باز نہ آیا، پھر کہیں قالوا لئن لم تنتہی یا نوح. انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام یقیناً اگر تو باز نہ آیا. انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من مرجومین. ترجمہ جی. یقیناً تو یقیناً تو کیے ہوئے میں سے سنسار کیے ہوئے میں ہو جائے گا. سنگسار کیے ہوئے ہوں میں سے کر لیں یا لوگوں میں سے کر لیں. سنسار کر دیے گئے. کیے گئے، سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا. کیے گئے وہ ایک ہی بات ڈاکٹر صاحب بنے گی جی. ٹھیک ہے سر. یہ سنسار ٹھیک ہوگا کیے سر. گئے لوگوں میں سے ہوگا جی. لتکونن من المرجومین کو کہیں ذرا. تو یقیناً تو سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا. لوگوں میں سے ہوگا. جتنے بھی ساتھی ہیں کوشش یہ کریں کہ ایک دفعہ اپنی زبان سے 2 دفعہ ضرور نکالیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سنتا ہے تو ایک عضو جو ہے نا علم حاصل کرنے کے ذرائع ان میں سے ایک استعمال ہوتا ہے. زبان بھی کریں گے تو 2 استعمال ہوں گے، ساتھ آنکھ بھی چل رہی ہے تو 3 ذرائع، کیوں جی؟ اور ساتھ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو 4 ذرائع. تو یہ سارے کے سارے علم کو محکم کرتے ہیں دماغ کے اندر. جی جی آگے جی ٹھیک ہو گیا سر، آپ کیجئے. وہ مائک بند ہو گیا جی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تنگ آگے بیچارے 950 سال جی تو تبلیغ کے ہیں قرآن مجید کے مطابق. اتنے ہیں جی. ایسے ہی ایک ہی قوم اور انہی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بات ہی مانو. نہیں مانے، بلکہ یہاں تک کہا کہ بھئی رجم جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جناب؟ پتھر مارتے ہیں.
पत्थर मारते पत्थर मारते हैं तो जिसको पत्थर मारते हैं उसे क्या होता है? खून निकलता है जी, वो वो मर जाता है। मर जाता है। इंसार करना का मतलब ये होता है कि पत्थर मार मार के मार देना। मार देना। अब यहाँ तक आ गई बात, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दरख्वास्त की। किन्होंने? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कौल, अब ये और जगह पर और तरीके से है, बहुत सख्त भी दुआ है अल्लाह के सामने, बद दुआ उन लोगों के लिए। यहाँ क्या है? कौला, करें जी मेरे साथ तर्जमा। कौला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब्बी, रब ऐ मेरे ऐ रब, मेरे रब, जी, इन्ना, बेशक बेशक बेशक, कौमी, मेरी कौम मेरी कौम, मेरी कौम, कज़्ज़बून, जी, मुझे जुटलाती ने मुझे जुटला दिया। ज़बूनी, मुझे जुटलाती है। जी जी, मेरी कौम ने मुझे जुटला दिया है। कज़्ज़बा, तो कज़्ज़बून जमा होगी, तो बेशक मेरी कौम के लोगों ने मुझे जुटला दिया है। ये कर लें जी। जी बिल्कुल। जी ठीक हो। दोबारा कहें फिर। कौल रब्बी इन्न कौमी कज़्ज़बून, जी, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मेरी ऐ कौम के मेरे लोगों ने रब, मुझे बेशक जुटला मेरी दिया कौम है। ने मुझे जुटला दिया। जुटला दिया है। 950 साल के बाद भी ये मुझे नबी रसूल नहीं मान रहे, तो लिहाजा क्या कर, अब ये पिछले ही अल्फाज हैं जो पहले हमने पढ़ा था। नए साथियों के लिए ये है कि एक है फे ते है फतह। फतह जब हो जाती है तो फैसला हो जाता है हक और बातिल का। क्यों जी? जी जी हो जाता है ना। जी अब ये इस जगह पे वो जो फैसला हो जाता है वही माने हैं यहाँ, फफ्ताह बैनी व बैनहुम फतहम, फतहा पढ़ेंगे। तो ऐ अल्लाह, तू मेरे और इनके दरमियान फैसला कर दे। किसके मानी है फैसला कर दे? फफ्ता, फफ्ताह, फफ्ताह, कैसा फैसला कर? फतहा, जैसा फैसला करने का हक है। फतहा, जैसा जैसा फैसला करने का हक है। अब इसके अंदर ये कलमा हमें बता रहा है कि वो दूसरी जगह पे जो बद्दुआ आई कि या अल्लाह अगर तूने इनको नहीं मारा तो ये बाद में आने वाले लोगों को गुमराह कर देंगे, जो मेरे ज़हन में वो आयत का मफहूम है। तो उन्होंने कहा कि रब्बी पहले आया हुआ है तो उसी को मिला के पढ़ेंगे। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ कौला से। कौला, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी इन्न कौमी कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे जुटला दिया है। फफ्ता बैनी व बैनहुम फतहा, तो तू मेरे और उनके दरमियान फैसला कर दे जैसा फैसला करने का हक है। हक है। आगे भी दुआ चल रही है। वनज्जिनी, तर्जमा करें, वनज्जिनी, और मुझे निजात दे। निजात दे दे। और मुझे निजात दे। ये आगे नज्जिनी आगे भी चलेगा, और मुझे निजात दे। व मम माइया, और उन लोगों को भी जो मेरे साथ हैं, मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से, ईमान लाने वालों में से। क्यों जी? जी जी तो तर्जमा करें जी दाऊद भाई। वनज्जिनी व मम माइया मिनल मुमिनीन का तर्जमा। जी, और मुझे और कितने? मोमिनों में से जो मेरे साथ हैं निजात दे। हाँ, मेरा ख्याल है और मुझे और लोगों को थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, तो तर्जमा कर लेते हैं। और मुझे मुझे और
اور مومنوں میں سے جو میرے مومنوں میں ساتھ سے ہیں. ان لوگوں کو بھی، من آ گیا نا، من جی من جمع کے لیے بھی من ایک کے لیے بھی آتا ہے جی. اور مومنوں میں سے ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، تو ترجمہ ہوگا اے میرے رب مجھے اور مومنوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات نجات دے. جی نجات دے. نجات دے. جہاں تک ہوا جی. 12 منٹ ہوئے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. پہلے پڑھا ہوا ہے جی. اپنے کن کی باری ہے؟ غلام سرور بھائی کی. جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کی بھی ہے جی. پھر جی غلام ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آپ ذرا کریں قالو. مائک آن کر رہے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک آف ہے جی. شاید نہیں سن پا رہے. غلام سرور صاحب ہی کر دیں جی. جی غلام سرور بھائی. قالوا لئن لم تنتہے یا نوح، تو انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا، لتکونن من المرجومین، تو یقیناً تو ہو سر وہ جائے گا. میری مسز کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، سر دعا کرنا ذرا، مطلب اللہ لیو کر رہا ہوں میں. اللہ بہتر اللہ فرمائے جی. آسانی. انشاءاللہ اللہ بہتر. جی تو تو یقیناً ہو جائے گا سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے. قالا رب ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. ففتح بینی و بینہم، تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، فتحن جیسا کہ فیصلہ کرنے کا حق ہے، وَنَجِّنِي وَمَن مَعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اور تو نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں ان اور کو. مجھے اور جو ایمان والوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں جی. مجھے اور جو ایمان والوں میں سے میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے. نجات دے دے. ٹھیک ہے. تو مجھے اور مومنوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نجات اوپر بھی ہے تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہ مشحون کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی تو ویسے عرب کے اندر رہنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو ٹرالا ہوتا تھا نا، ٹرالا کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ مطلب کنٹینر وغیرہ یہ یا بڑا ٹرانسپورٹ کے لیے جی اس میں بالکل سامان وغیرہ. ٹرانسپورٹ کے لیے. وہ اس کو بھی شاہن کہتے ہیں. اور شاہن بحری جہاز جو سامان لے کے جاتا ہے، سواریوں کو بھی لے کے جاتا ہے، ٹرک کو بھی شاہن کہتے ہیں. اور شاہن چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے جی. جی اب یہ ہوگا مشحون. اب مفعول کے وزن پر ہے جو سواروں اور چیزوں سے بھری ہوئی تھی. مشحون. اب یہ باقی جگہوں پہ سواروں اور چیزوں اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ مشحون کا ترجمہ ہوا ہے بھری ہوئی. مشحون کا مطلب کیا ہوا ہے؟ بھری ہوئی. بھری ہوئی. لیکن شہن کے اندر سوار بھی آ جاتے ہیں، زیادہ طور پر جو چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور ساتھ سوار بھی. تو اس کو جی. تو ترجمہ کریں گے جی فَأَنْجَيْنَاهُ. تو ہم نے اسے اسے نجات دی. دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی پہلے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں. تو ہم نے اسے نجات دی. وَمَن مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے. اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں. بھری ہوئی کشتی میں. تو اب بھری ہوئی تو ہمیں آسان لگ رہا ہے، تو لہذا وہ جو ہے اشیاء اور سواروں سے بھری ہوئی کشتی میں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے. اور مشہون کریں. اور کیا کیا جناب؟ ثم
फिर फिर अगरकना, हमने हमने जल्दी जल्दी, हमने गरक कर दिया, बादू, इसके बाद, अल बाकीन, बाकी लोगों को। लो जी, सिर्फ कश्ती वाले बचे और बाकी को हमने गरक कर दिया। ये जरा जल्दी ऊपर करें, इसलिए कि मैं 2 आयत आगे करना चाहता हूँ। इन्न फी ज़ालिका लआया, मिल के करें जी तर्जमा। बेशक इसमें यकीन निशानी है। हाँ, अब मैं ये कहूंगा कि ये बार बार आ रहा है तो अब भी कहना लाजमी है, क्यों जी? जी बेशक इस वाक़े में भी यकीनन निशानी है। तीसरी दफा आ रहा है, इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इस वाक़े में भी निशानी है, बेशक इस वाक़े में भी यकीनन निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अक्सर ईमान वाले और उनमें से अक्सर, दरमियान में से शुरू करेंगे रशीद भाई के लिए जी। अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर जी, मा काना, नहीं है, मुमिनीन, ईमान लाने वाले। व इन्न रब्बका, और बेशक तेरा और रब, बेशक तेरा रब, और बेशक तेरा रब, ला, यकीनन यकीनन, हुआ, वही वही, अल अजीजुर रहीम, यकीनन बहुत बेशक जबरदस्त, तेरा रब बहुत यकीनन जबरदस्त, वही इंतहाई गालिब गालिब और बहुत ज्यादा रहम रहम करने करने बहुत वाला है। ज्यादा रहम फरमाने वाला है, रहम करने वाला है। जी ये आखिरी 2 आयत हम पढ़ चुके हैं काफी। कल इंशाल्लाह आद का पढ़ेंगे। कैसर भाई आप देखें कहाँ कितना वक्त है और कहाँ से आप लेके कर सकते हैं इसको। जी क़ालू, तो उन्होंने कहा, अनुमिनु लका, क्या हम तुझ पर ईमान लाए, वत्तबाअका, जबकि तेरी पैरवी करते हैं, अल अर्ज़लून, घटिया तरीन लोग। क़ाला, उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, मुझे इल्म नहीं है उस चीज के बारे में जो वो अमल करते हैं। इन्ना हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी, नहीं है उनका हिसाब मगर मेरे रब के जिम्मा। लौ तशउरून, काश के तुम समझते। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, और मैं नहीं हूं मोमनों को दूर करने वाला। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं हूं मैं मगर खुल्लम खुला डराने वाला। क़ालू लइल्लम तंतही या नूहू, तो उन्होंने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, अगर तू बाज ना आया, लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, तो यकीनन तू संसार किए हुए लोगों में से हो जाएगा। क़ाल रब्बी इन्नी इन्न कौमी कज़्ज़बून, तो उस नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम के लोगों ने मुझे झुठला दिया। फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहन, तो तू मेरे और उनके दरमियान फैसला कर दे, अच्छे तरीके से फैसला करना। वनज्जिनी व मम माइया मिनल मुमिनीन, और तू मुझे और मोमनों में से जो मेरे साथ हैं उन्हें भी निजात दे। फंजयनाहु, तो हमने उन्हें निजात दी। व मम माहू, और जो उसके साथ थे उन्हें भी, फिल फुल्किल मशहून, एक भरी हुई कश्ती में। सुम्मा अगरकना बादुल बाकीन, फिर हमने इसके बाद बाकी रह जाने वालों को गर्क कर दिया। इन्न फी ज़ालिका लआया, बेशक इस वाक़े में भी यकीनन निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक तेरा रब यकीनन वही बहुत ज्यादा गालिब और इंतहाई मेहरबान है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कल इंशाअल्लाह कौमे आद उसका जिक्र करें।